طاقت اور پاور حاصل کرنے کے لیے 48 قوانین۔ اس کتاب کے آتھر کا نام رابرٹ گرین ہے، اور اس کتاب میں دیے گئے قوانین پہ جانے سے پہلے اس کتاب کے بارے میں 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب میں دیے گئے کافی سارے قوانین ان ایتھیکل ہیں، یعنی غیر اخلاقی ہیں، اور یہ بے ایمانی یا دھوکہ دہی میں آئیں گے۔ دوسرا، شاید ہی آپ کو کوئی سیاستدان ایسا ملے جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو۔ یہ کتاب آج کل سیاستدانوں کے لیے باقاعدہ ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہے جسے وہ طاقت اور پاور کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا، اگر یہ کتاب ان ایتھیکل اور غیر اسلامی ہے تو میں اس پہ ویڈیو کیوں بناؤں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزمرہ زندگی میں آپ پہ یہ سارے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بک واقعی آپ کو ہوشیار بنا سکتی ہے اور آپ کے ویژن کو براڈ کرے گی تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود ایسے لوگوں سے اچھی طرح ڈیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان ہمیں یا ہمارے لیڈروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مغربی طاقتیں ہمارے خلاف کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں۔ چوتھا، جب یہ کتاب پبلش ہوئی تو اس کتاب کے مصنف رابرٹ گرین پہ بے تحاشا تنقید کی گئی، اور مجھے یاد ہے کہ کوئی 3-4 سال پہلے یہ کتاب میرے ہاتھ لگی تھی، اور کتاب تھوڑی سی پڑھنے کے بعد میں نے اس بک کے آتھر رابرٹ گرین کے بارے میں یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا اور ان کے انٹرویوز بھی سنے تھے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں ان سے اس کتاب کے طریقوں کے غیر اخلاقی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ ہر بندہ اس کتاب کے ان ایتھیکل ہونے کی بات کرتا ہے، لیکن تقریباً ہر بندہ ہی تو یہ سارے طریقے استعمال کر رہا ہے یا ان طریقوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ اب آئیے ان قوانین پہ چلتے ہیں۔ ویسے اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں نے 48 میں سے 20 قوانین کو سلیکٹ کیا ہے جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ اور پریکٹیکل ہیں اور ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ قانون نمبر 1، اپنے سربراہ سے بہتر نظر آنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے سے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہیں کہ وہ آپ سے برتر ہیں۔ اسی طرح اپنے باس کے سامنے حد سے زیادہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہ کریں، چاہے آپ تنہائی میں ہوں یا دوسرے لوگوں کے درمیان۔ کبھی بھی اپنے باس یا اوپر والے لوگوں کی غلطیاں نہ نکالیں اور نہ ہی اپنے آپ کو ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ یا بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ آپ سے جیلس ہو جائیں گے، انہیں آپ سے خطرے کا احساس ہوگا کہ کہیں آپ انہیں اوورٹیک نہ کر دیں، اور اس ساری سچویشن کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ آپ کو کچلنے یا دھکا دینے کی کوشش کریں گے۔ قانون نمبر 2، اپنے دوستوں پہ حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، اس کی بجائے اپنے دشمنوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ اپنے دوستوں پر اندھا دھند اعتماد کبھی بھی نہ کریں۔ آپ کے دوست آپ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسد کا سب سے زیادہ خطرہ بھی آپ کو اپنے دوستوں سے ہوتا ہے۔ آپ کے دوست آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے آپ پہ بگڑ بھی سکتے ہیں اور آپ کو سبق سکھانے کے لیے آپ کے راز فاش کر سکتے ہیں یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی دشمن کا دل جیت لیں یا کوئی کام نکلوانے کے لیے اپنے کسی مخالف کے ساتھ ڈیل کریں تو آپ کا دشمن یا مخالف شخص آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے آپ کے دیے گئے ٹارگٹ کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا اور اچھی طرح آپ کے کام آ سکے گا۔ قانون نمبر 3، اپنے عزائم کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ آپ کے اگلے وار یا اگلے قدم کے بارے میں اندھیرے میں رہیں۔ اگر آپ کو جارحانہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا سایہ بھی لوگوں پر نہ پڑنے دیں، ورنہ وہ دفاعی تدابیر کر کے آپ کے وار کو ناکام بنا سکتے ہیں اور آپ کے وسائل ضائع کرنے کا سبب بنیں گے۔ اس کے برعکس آپ کو چاہیے کہ اپنے عزائم کو لوگوں سے چھپائیں۔ جب تک لوگوں پہ حقیقت کھلے گی تب تک آپ بہت سا سفر طے کر چکے ہوں گے اور لوگوں کو آپ کا مقابلہ کرنے یا آپ کی ٹانگیں کھینچنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ وہ حیرت سے آپ کی کامیابی پہ دانتوں میں انگلیاں دیے دیکھتے رہ جائیں گے۔ قانون نمبر 4، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ آپ جتنا کم بولیں گے اور اپنے بارے میں جتنی کم باتیں لوگوں پہ ظاہر کریں گے، لوگوں کے پاس آپ کو ذلیل کرنے کے لیے یا آپ کے مخالف پلان بنانے کے لیے اتنا ہی کم مواد ہوگا۔ زیادہ بولنے سے خطرہ ہے کہ آپ کو یہ ہمکانہ بات کر دیں گے۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے چیزیں اتنا ہی آپ کے کنٹرول سے باہر ہونے لگیں گی، اور اگر آپ کم بولیں گے تو اگرچہ عام سی بات بھی کریں گے تو لوگوں کو اہم لگے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے گفتگو کے دوران آپ اپنی زبان کم کھولیں گے تو دوسرا بندہ آٹومیٹکلی زیادہ بولے گا، اور اس زیادہ بولنے میں وہ اپنے کئی راز اور کمزوریاں آپ پہ ظاہر کر دے گا اور آپ یہ بھی گیس کر لیں گے کہ اگلا بندہ کتنے پانی میں ہے۔ قانون نمبر 5، اپنی ریپو کو ہر قیمت پہ ڈیفینڈ کریں، چاہے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے یا کسی اور کی جان لینی پڑے۔ تقریباً ہر چیز آپ کی ریپو یا شہرت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ کی شہرت خراب ہو جائے یا آپ کا امیج گندہ ہو جائے تو دوبارہ معاشرے کی نظر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی امیج کی بیس پہ آپ کو جج کرتے ہیں اور آپ کو رد کرتے ہیں۔
اس لیے اگر کوئی بھی بندہ آپ کا ایمج خراب کرتا ہوا نظر آئے یا آپ کے راز فاش کرتا ہوا دکھے تو اس سے نرمی نہ برتیں۔ قانون نمبر 7، کام دوسرے لوگوں کو کرنے دیں لیکن اس کا کریڈٹ خود لیں۔ لوگوں کے خیالات، علم اور توانائیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ لوگ پودوں کو پانی دیتے رہیں لیکن آپ پھل اتارنے پہ توجہ دیں۔ بک کے مصنف رابرٹ گرین نے اس کی مثال فیمس انوینٹر تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی زندگی سے دی ہے۔ ایڈیسن کو بہت سی ایجادات کا مالک مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کئی ایجادات کے پیچھے نکولا ٹیسلا کا ہاتھ تھا۔ نکولا ٹیسلا بہت اچھا سائنسدان تھا اور ایڈیسن کا پارٹنر بھی رہا۔ اس پیریڈ میں ٹیسلا نے دن رات محنت کی اور کئی ایجادات کیں، لیکن اس کا کریڈٹ ایڈیسن اور اس کی کمپنی لیتی رہی اور بے شمار دولت کماتی رہی، اور ٹیسلا کو صرف اتنے ہی پیسے ملتے تھے جو ایڈیسن اس کے ساتھ طے کرتا تھا۔ اصل میں اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے بہترین لوگوں اور بہترین ذہنوں کو اپنے لیے ہائر کریں اور ان کا فائدہ اٹھائیں۔ قانون نمبر 10، ناکام اور بگڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کامیاب لوگوں میں رہنے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور یقیناً انہی کی طرح کامیاب ہونے کی امنگ آپ میں پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صحبت آپ کی اپنی قسمت اور فیوچر کو خراب کرے گی۔ اکثر آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ ناکام اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اکثر آپ ناکام، بگڑے ہوئے یا غلط لوگوں کی کشتی کو بمر سے نکالتے ہوئے خود بھی ڈوب جاتے ہیں یا اپنی شخصیت کو بھی داغدار کر لیتے ہیں۔ قانون نمبر 12، سلیکٹیو جنراسٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کا مد مقابل آپ کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی محسوس وقت پہ یا محسوس موقع پہ اپنے مطلوبہ لوگوں کے سامنے حاتم طائی بن جائیں۔ آپ کا ایک اچھا کام یا کھلے دل سے صحافت کا مظاہرہ کرنا لوگوں کے دلوں میں آپ کا امیج بدل سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح وقت پہ دیا گیا گفٹ بھی آپ کے کئی کام نکلوا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کے سامنے کھلے دل یا صحافت کا مظاہرہ کر کے جب آپ ان کا ٹرسٹ حاصل کر لیں تو پھر آپ انہیں آسانی کے ساتھ الو بنا سکتے ہیں۔ قانون نمبر 13، لوگوں سے کچھ مانگتے ہوئے ان کی منت نہ کریں، بلکہ ان سے مانگتے ہوئے انہیں سبز باغ دکھائیں یا کسی قسم کی لالچ دیں۔ اگر آپ انہیں اپنے پرانے احسانات یاد دلائیں گے تو شاید وہ شرمندہ ہوں اور آپ سے دور بھاگیں اور آپ کی مدد نہ کریں۔ ویسے اگر آپ اس قانون کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ لوگوں سے کام کیسے نکلوایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک یہ ویڈیو ختم ہونے پہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو کلک کر لیجئے گا۔ قانون نمبر 16، ضرورت کے وقت نظروں سے اوجھل ہو کر یا میسر نہ رہ کر اپنی اہمیت بڑھانا ایک فن ہے، اسے سیکھیے۔ جو بندہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے لوگ اس کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں، بالکل اس پروڈکٹ کی طرح جس کے مارکیٹ میں عام ہو جانے پہ اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم ہو جائے تو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت غائب رہ کے یا لیٹ ہو کے بھی آپ اپنی اہمیت بڑھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ایک اشارے پہ دل و جان سے ان کی مدد کرنے پہ آمادہ ہو جانا عقل مندی نہیں ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی خدمات اور خلوص کو لوگ مفت میں لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت جلد اس چینل پہ ایک ویڈیو آ جائے گی جو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قانون نمبر 19، اپنے دشمنوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو وہ بھی آپ کو ایک تھپڑ مارنے پہ ہی اکتفا کرے گا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نے کھلونا بنایا ہے تو وہ ساری عمر آپ سے انتقام لینے اور آپ کو ذلیل کرنے میں صرف کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھیڑ کی طرح نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ غلط لوگوں کے ساتھ پنگا نہ لیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک کوا ایک بھینس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جہاں سے بھینس زخمی تھی وہاں سے اس بھینس کا گوشت نوچے جا رہا تھا۔ بھینس نے اس کوے سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تو سامنے اس کتے کے اوپر جا کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کوے نے جواب دیا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کن جانوروں کے ساتھ الجھنا چاہیے اور کن جانوروں سے دور رہنا چاہیے۔ قانون نمبر 20، اپنے آپ کو کسی ایک فریق کا طرفدار نہ بنائیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ صرف احمق لوگ ہی کسی ایک فریق کی سائیڈ لینے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کسی ایک فریق کی حمایت کرنے کی بجائے اپنی خود مختاری کو قائم رکھیں تاکہ دونوں فریق آپ کی طرف دیکھتے رہیں۔ کسی ایک فریق کی حمایت کرنے سے آپ کا چارم ختم ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرا فریق آپ کا دشمن بن جائے۔ اس لیے اگر 2-3 پارٹیاں آپ کی حمایت کی متمنی ہیں تو آخری وقت تک کسی ایک کی سائیڈ لینے کا اعلان نہ کریں، بلکہ خود مختار رہ کر اپنی ویلیو میں اضافہ کریں اور اپنے کام نکلواتے رہیں۔ قانون نمبر 21، اپنے شکار کے سامنے اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بیوقوف یا کمزور ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔
لیکن اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو اپنے شکار کے سامنے سادہ، بیوقوف، کمزور یا کم تر ظاہر کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ جیسے ہی وہ آپ کو بیوقوف یا کمزور سمجھنے لگے گا، آپ کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے گا، جس کے بعد آپ سکون سے اس کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ قانون نمبر 26، اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھیں۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک مثالی شخصیت بن کے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس کے لیے انڈائریکٹلی دوسرے لوگوں کے ہاتھ استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنائیں۔ قانون نمبر 32، لوگوں کو ان کے خوابوں اور امیدوں کے حساب سے مخاطب کریں، نہ کہ ان کی اصلیت یاد دلاتے رہیں۔ لوگ اپنی اصلیت کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے۔ لوگ اپنے بارے میں جو کچھ تصور کرتے ہیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں جو بھی امیدیں رکھتے ہیں، ان امیدوں اور تصورات کو پروان چڑھائیں اور اپنا الو سیدھا کرتے رہیں۔ لوگوں کو ان کی اصلیت دکھانے اور ڈی گریڈ کرنے سے آپ ان کی ہمدردی اور سائڈ سے محروم ہو جائیں گے۔ قانون نمبر 34، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کریں تو اپنے آپ کو ایک بادشاہ کی طرح بنا کے پیش کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ لوگوں کے سامنے صحیح اور کھلے دل کا بن کے رہیں، کھلے پیسے لگائیں اور کھلا کھائیں پئیں۔ آپ کی انہی حرکتوں سے لوگ آپ کو جج کرتے ہیں اور آپ کی ایویلیویشن کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں کو اپنے رہن سہن کے ذریعے اپنے بارے میں سکھاتے ہیں، لوگ اسی حساب سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ بازاری پن، نیچ آتی اور کنجوسی جیسے مسائل لوگوں کی نظر میں آپ کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ قانون نمبر 36، جس چیز کو آپ حاصل نہیں کر سکتے اس پہ لعنت بھیجیں اور ڈی ویلیویٹ کر دیں۔ جب آپ اپنی چھوٹی سی غلطی کو لوگوں کی نظر میں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ملنے پہ وہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اسے نارمل یا عام سی چیز کی طرح ٹریٹ کریں اور بلا وجہ صفائیاں دے کے اسے لوگوں کی نظر میں بڑا نہ کریں۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تو اسے ہاتھ نہ ہی تھو کوڑی کے مستاق چھوڑ دیں۔ کسی غلط بندے سے بدلہ لینا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے بعض چیزوں کو بھول جانا بہترین ہوتا ہے۔ قانون نمبر 40، مفت چیزوں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں سرے سے ٹھکرا دیا کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو مفت دی جا رہی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو اخلاقی طور پہ پابند بنایا جا رہا ہو کہ آپ اس کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فری چیز دے کے آپ کو شرمندہ کیا جا رہا ہو یا پھر دھوکہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بوجھ سے آزاد رہیں اور فری میں ملنے والی چیزوں اور آفرز کو حقارت سے ٹھکرا دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ صحافت کا مظاہرہ کر کے آپ اس کا حساب برابر کر دیں۔ یاد رکھیں کہ دوسرے لوگ کنجوس لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی اور طاقت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ قانون نمبر 42، اگر آپ مویشیوں کو بکھیرنا چاہتے ہیں تو چرواہے پر حملہ کریں۔ کبھی بھی ریوڑ کے ساتھ نہ الجھیں۔ اگر آپ لوگوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے پہ حملہ کریں جس کے ہاتھ میں ان کی باغ دوڑ ہے۔ اگر آپ کے جال میں مچھلیاں نہیں آ رہی تو پانی میں ہلچل مچائیں جو ساری مچھلیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب مچھلیاں گھبرا کے منتشر ہوں تو آپ اپنا جال آگے کر دیجیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید آپ کس بک کی سمری دیکھنا چاہیں گے اور کون سا قانون آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے یا سب سے زیادہ برا لگا ہے، اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پہ موجود ہے اور دوسری کئی ویڈیوز چینل پہ موجود ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔